السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ ہم نے جمع کے متعلق کچھ باتیں پڑھی۔ جمع کے متعلق سے جمع کی تعریف، پھر اس کی کتنی قسمیں، وہ سب آپ دیکھتے جائیے۔ بنا کے اعتبار سے 2 قسم کی نقشہ بٹھا لیجیے ذہن میں، جمع مذکر سالم، مکسر۔ پھر اس کے بعد سالم کی 2 قسم، مذکر، مؤنث، اس سب کی تعریف بیان کی، بنانے کا طریقہ۔ پھر افراد، تعداد افراد کے اعتبار سے 2 قسم کی، جمع قلت، جمع کثرت، ان دونوں کا اوزان وہ سب بیان ہو گئے۔ اب ایک آخری بات بیان کرتے ہیں جمع کے متعلق کہ جمع مکسر کی ایک ایسی قسم بھی ہے جس کی مزید جمع مکسر نہیں بن سکتی، جیسے سوارن کی جمع اسورتن اور اسورتن کی جمع اساور ہے۔ اب آگے مزید اس کی جمع مکسر نہیں بن سکتی ایسی جمع کو جمع منتہی الجموع کہتے ہیں۔ منتہا معنی انتہا، جموع جمع کی جمع، یعنی جمع کی بھی آخری انتہا، اس کے بعد کوئی دوسری جمع اس کی نہیں بن سکتی۔ اب وہ بتا رہے کہ جمع منتہی الجموع کے صیغے کی تعریف، یعنی اس کے صیغے کیسے رہتے ہیں۔ تو وہ صیغہ جس کا پہلا حرف مفتوح اور تیسری جگہ الف یعنی علامت جمع منتہی الجموع ہو، اور اس کے بعد ایک حرف مشدد ہو، جیسے دواب۔ ایک تو یہ طریقہ کہ اس کے تیسری جگہ الف لے آئیں گے اور وہ الف علامت جمع، اور آخر میں ایک حرف ہو تو اس کو مشدد کر دیں گے، جیسے دواب میں دیکھیے دال اور واو، اس کے بعد با ایک ہی حرف تھا تو تیسری جگہ الف لے آئے اور آخر میں ایک حرف الف کے بعد، یعنی علامت جمع منتہی الجموع الف ہے جو، اس کے بعد اگر ایک حرف ہے تو اس کو مشدد یعنی تشدید دے دیں گے۔ پھر بتا رہے دوسرا طریقہ، یا 2 حروف ہو یعنی علامت جمع منتہی الجموع کے بعد الف کے بعد، جن میں پہلا مکسور ہو۔ اگر 2 حرف ہیں تو اس میں پہلا مکسور رہے گا، جیسے مساجد، دیکھیے الف ہے اس کے بعد 2 حرف ہے، جیم اور دال، تو پہلا مکسور ہے۔ یہ دوسرا صیغہ ہو گیا۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ یا 3 حروف ہو یعنی الف جمع منتہی الجموع کے بعد 3 حرف ہوں جن میں پہلا مکسور اور دوسرا ساکن، جیسے مفاتیح۔ اب جمع منتہی الجموع کے اوزان کیا ہے، اس کے کثیر اوزان ہے، چند کثیر الاستعمال درج ذیل ہیں، جیسے فعالل، جیسے دراہم، فعالیل، جیسے دنانیر، فواعل، جیسے جواہر، مفاعل، جیسے مساجد، مفاعیل، جیسے مساکن۔ یہ 6 ہیں، یہ ہو گئے۔ پھر ایک ہے فعائل، جیسے رسائل۔ اب دیکھیے پہلا جو وزن ہے فعالیل جیسے دراہم اور فواعل جیسے جواہر، دونوں مثال میں تو ایک ہی لگ رہے، دراہم، جواہر، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ اگر اس کا دوسرا حرف واو ہو تو وہ فواعل کے وزن پہ ہوگا، اور واو نہ ہو تو دراہم کے وزن پہ۔ تو یہ وزن میں فرق دیکھیے گا کہ پہلے میں عین کلمہ ہے تو عین کلمہ کچھ بھی حرف ہو سکتا ہے، اور وہاں پہ عین کلمہ نہیں ہے بلکہ واو ہے، تو واو ضروری ہے اس کے وزن کے لیے۔ اب اس کے چند جمع کے متعلق چند ضروری قواعد ہیں۔ جمع مذکر سالم مذکر ذوی العقول کے اعلام اور ان کی صفات ہی کی آتی ہے، جیسے زید سے زیدون، مسلم سے مسلمون، لہٰذا ہندون کی جمع ہندون، قلم کی جمع قلمون اور رجل کی جمع رجلون نہیں بنا سکتے، کیونکہ اول مذکر نہیں، ثانی ذوی العقول سے نہیں، اور ثالث نہ علم ہے اور نہ صفت۔ یہ جمع مذکر سالم کے متعلق چند باتیں بتائیں گے کہ جمع مذکر سالم بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں۔ ایک تو مذکر ذوی العقول، مذکر ہو، ذوی العقول ہو، پھر ذوی العقول کے اعلام یعنی علم ہو، نام ہو، پھر ان کی صفات ہی ہو یعنی صفت ہو۔ یہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں آپ کو دیکھنی ہے، ایک تو مذکر ذوی العقول اور اعلام اور صفات۔ جیسے زیدن میں دیکھیے زیدن ذوی العقول بھی، عقل والا بھی ہے، پھر اس میں علم بھی ہے، نام بھی۔ مسلمن اس میں ذوی العقول بھی ہے، مسلمان، اور یہ صفت ہے مسلمان ہونا۔
ٹھیک ہے. اب بتا رہے ہندون کی جمع ہندونا نہیں آ سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ مذکر ہی نہیں ہے پہلی بات تو. پھر قلمون کی جمع قلمونا کیوں نہیں آ سکتی؟ اس لیے کہ وہ ذوی العقول نہیں ہے. ٹھیک ہے، عالم تو ہے لیکن ذوی العقول نہیں ہے. اور رجلن کی جمع رجلونا نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ علم ہی نہیں ہے. رجلن آدمی مطلق آدمیوں کو کہتے ہیں، اس میں کوئی خاص مخصوص چیز کے لیے نہیں ہے کہ کسی شخص کو یہ آدمی کہا جائے. آدمی میں سب لوگ آ جاتے ہیں. ایک تو یہ علم نہیں ہے، اور دوسری بات کہ یہ صفت بھی نہیں ہے. تو یہ اوپر کی جو تعریف بیان کی کہ جمع مذکر سالم صرف مذکر ذوی العقول کے اعلام اور ان کی صفات ہی کی آتی ہے، تو اس وجہ سے اس میں علم اور صفت نہیں پائی جا رہی، اس کی جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے. پھر مذکر ذوی العقول کا علم ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے آخر میں تا نہ ہو. جیسے طلحہ کی جمع طلحتون نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کے آخر میں مذکر ذوی العقول کا علم ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے آخر میں تا نہ ہو. جیسے طلحہ کی جمع طلحتون نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا موجود ہے. تو یہ شرط بتا دیے کہ مذکر ذوی العقول کا علم ہو تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے آخر میں گولتا نہ آتی ہو. گولتا آئے گی تو اس کی ذوی العقول اس کے جمع سالم نہیں بنے گی. پھر دوسری بات، اور مذکر ذوی العقول کی صفت ہو تو یہ ضروری ہے کہ اس کی مؤنث میں تا آتی ہو. جیسے احمرو کی جمع احمرونا، سکرانو کی جمع سکرانونا، اور جریحون کی جمع جریحونا نہیں لا سکتے کیونکہ ان کی مؤنث میں تا نہیں آتی. یہ بتا رہے دو چیزیں ذہن میں رکھیے. مذکر ذوی العقول کا علم ہو تو اس میں گولتا نہیں آنا ضروری ہے، اور مذکر ذوی العقول کی صفت ہو تو اس میں گولتا کا ہونا ضروری ہے. یہ دو چیزیں ہیں. اب وہ پھر بتا رہے کہ اگر ہم اس حساب سے دیں تو اس میں تفضیل ہے. اکرمونا، اکرمو اس کی جمع اکرمونا آتے ہیں جمع سالم، تو اس میں تو اکرمو اس کا واحد اس کے مؤنث میں گولتا نہیں آتی، تو اس کی جمع مذکر سالم کیوں لاتے ہیں؟ تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس میں تفضیل اس سے مستثنیٰ ہے کہ اس کی مؤنث میں اگرچہ تا نہیں ہوتی مگر اس کے باوجود اس کی جمع مذکر سالم بن سکتی ہے. یہ قاعدے سے الگ ہی ہے، اس قاعدے سے مختلف ہے، تو اس پر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا. تو مصنف نے وضاحت کر دیا. آپ بعد میں پھر اسے شک میں نہ رہے کہ اس میں تفضیل میں یہ عمل کیوں نہیں ہوتا ہے. پھر ہے تنبیہ کر رہے ہیں ارزن کی جمع ارزونا، سنتن کی سنونا، اور اس طرح کی دیگر جمع شاذ یعنی خلاف قیاس ہے. ارزن کی جمع ارزونا یہ بہت شاذ و نادر، بہت کمتر استعمال ہوتی ہے. پھر کبھی جمع کے حروف واحد کے حروف کے غیر ہوتے ہیں. غیر یعنی اس کے الگ مختلف. جیسے امراتن کی جمع نساؤن، امراتن میں واحد میں حرف الگ ہے، دیکھیے میم را یہ سب ہیں، اور جمع میں نساؤن الگ ہی ہے حرف. اور ذو کی جمع اولو، اس میں بھی دیکھیے جمع میں اور واحد میں الفاظ الگ ہیں. ایسی جمع کو جمع من غیر لفظ واحد کہتے ہیں، یعنی ایسی جمع کہ جو اپنے واحد کے لفظ کے علاوہ ہو. تو یہ عربیوں نے ایک نام دے دیا عربی زبان میں جمع من غیر لفظ واحد. اس کا ترجمہ یہی ہے کہ جمع ایسی جمع کہ اس کے واحد کے لفظ کے علاوہ جمع ہو. پھر بتا رہے کبھی واحد اور جمع کی شکل بالکل ایک جیسی ہوتی ہے، فرق صرف اعتباری ہوتا ہے. جیسے فلکن کشتی ہے، اس کا واحد بھی فلکن کشتی ہے. ان میں فرق صرف اس طرح کرتے ہیں کہ جب یہ واحد ہو تو بروزن کفلن یعنی تالا، اور جب جمع ہو تو بروزن اسدن بہت سے شعروں کا ہوتا ہے. تو اس کو سیاق و سباق سے ہم سمجھیں گے. آگے پیچھے جو الفاظ ہوں گے اس حساب سے پہچانیں کہ یہاں فلکن کشتی یا جمع مراد ہے یا فلکن کشتی واحد مراد ہے. پھر فائدہ بتا رہے جمع اور اسم جمع میں فرق یہ ہے کہ جمع کے لیے مفرد ہونا ضروری ہے. ایک ہوتا ہے جمع جو ہم پڑھ رہے ہیں سبق میں، ایک ہوتا ہے اسم جمع. تو دونوں میں فرق کیا ہے کہ اسم جمع جمع کے لیے مفرد ہونا ضروری ہے. جیسے من لفظ ہی ہو یعنی واحد کے لفظ سے ہی جمع بنائے گا، جیسے مسلمون کی جمع مسلمون، یا من غیری لفظی یعنی اس کے واحد کے لفظ کے علاوہ سے، جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا امراتن کی جمع نساؤن. تو یہ جمع کے لیے اس کا واحد ہونا ضروری ہے.
اور اس میں جمع میں کیا ہے کہ اس میں جمع ہوا ہے جو جمع کا معنی تو دے مگر اس کا کوئی مفرد نہ ہو، جیسے قوم رہتن، قوم اس کا کوئی واحد نہیں ہے تو یہ اس میں جمع ہے، یعنی جمع کا معنی اس میں پایا جاتا ہے لیکن اس کا واحد کچھ نہیں ہے، تو یہ جمع اور اس میں جمع کے درمیان فرق تھا۔ اب نیچے مشق ہے، انشاءاللہ آپ ان کو حل کیجئے۔ 3 آسانی سوال ہے، پہلا ہے واحد تثنیہ اور جمع الگ الگ کرے، تو یہ بھی آسان ہے۔ 3 کھانے بنائیے، ایک واحد کا، ایک تثنیہ کا، ایک جمع کا، اور تینوں کو اس میں لکھ دیجیے، جس جو واحد ہو اس کو واحد میں، جو تثنیہ اس کو تثنیہ میں، جو جمع اس کو جمع میں۔ پھر دوسرا سوال، جمع سالم اور مکسر علیحدہ علیحدہ کریں، اس میں 2 کھانے بنا دیجیے، ایک جمع سالم کا، ایک جمع مکسر کا، اور دونوں کا الگ الگ لکھ دیجیے۔ پھر تیسرا سوال، درج ذیل اسماء کا تثنیہ اور جمع بنائیں، تو یہ جو 26 اس میں دیے ہیں الفاظ، ان کا آپ کو تثنیہ اور جمع بنائیں، جیسے مسلمون ہے تو آپ ان کو اس طریقے سے لکھیں کہ 26 حروفوں کو ایک صفحہ میں لکھ لیں، پھر ان کے سامنے 2 کھانے بنائیں، خالی جگہ رکھیں، ان میں ایک میں تثنیہ لکھیں، ان کا ایک میں جمع، اس طریقے سے یہ سبق حل کریں، انشاءاللہ آسانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔